السلام علیکم، میں احمد مختار ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز۔ شیخ رشید صاحب نے کل رات کو ایک بول ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا جس میں اینکر جمیل فاروقی نے ان کا انٹرویو کیا، جو لال حویلی سے براہ راست جو لال حویلی میں انٹرویو کیا گیا اور پھر وہ بول نیوز پہ نشر ہوا شام کو۔ جو بول نیوز پہ جمیل فاروقی کا پروگرام آتا ہے اس میں شیخ رشید نے کافی زیادہ باتیں کی، کافی مختلف ٹاپکس پہ باتیں کی، اور شیخ رشید کو اسٹیبلشمنٹ کا قریبی آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات کی بنا پر اسے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ بندہ سمجھا جاتا ہے۔ شیخ صاحب نے مختلف موضوعات پر بات کی کہ پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے بات کی کہ کس طرح رینجرز نے پی ٹی آئی پر جب انہوں نے لانگ مارچ کیا تو فائرنگ اور آنسو گیس کے ایکسپائرڈ شیل چلائے۔ انہوں نے تحریک لبیک والے معاملے پر بھی بات کی کہ جب تحریک لبیک نے دھرنا دیا اور وہ وزیر داخلہ تھے تب رینجرز نے کیا کیا اور تب کیا ہوا۔ خفیہ سی بات بتائی، بہت اہم اور دھماکے دار بات بتائی، اور انہوں نے بات کی کہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا اس میں جو نیوٹرلز ہیں وہ اس معاملے سے خوش ہیں، ناخوش ہیں، یا پھر وہ اس میں بہتری کی امید کر رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں آگے کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی بات کی۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ حکومت کب تک چل پائے گی، آئندہ الیکشن کب ہوں گے، کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، اس کے بارے میں بات کی۔ انہیں تقریباً 41 منٹ کا انٹرویو تھا ان کا، اس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کی اور مختلف پس پردہ باتوں کو ظاہر کیا۔ اگر ہم بات کریں کہ سب سے پہلے جو سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ عمران خان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے کیسے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ فیوچر کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، پاکستان کی معیشت جو اتنی خراب حالت میں چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ نیوٹرلز کا ورڈ انہوں نے یوز کیا۔ نیوٹرلز جو ابھی کنڈیشن ہے حکومت کی اس سے ناخوش ہے اور اس میں امپرومنٹ کی امید کر رہے ہیں، اور وہ یہ جان چکے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رجیم چینج کا آپریشن غلط کیا گیا، یہ مس کیلکولیشن تھی جس کی وجہ سے یہ اس کے برے نتائج بھگتنے پڑے پاکستان کو، کیونکہ وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان ہے اور پاکستان کی معیشت اچھی ہے تو ہی اسٹیبلشمنٹ اور جو پاک آرمی ہے وہ صحیح چل سکتے ہیں، ان کو بجٹ وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک مل سکتا ہے۔ اور انہوں نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کیے گئے فیصلے جو انہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن کو سپورٹ کیا اس پہ ابھی تھوڑے شرمندہ سے ہیں، وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا، ہماری یہ کیلکولیشن ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ رد عمل سامنے آیا جو عوام کا پریشر اور رد عمل تھا۔ عمران خان کو ایک حقیقی طور پر لیڈر بنا دیا گیا جو کہ جا رہا تھا اپنی موت، آپ اس کی سیاست مر رہی تھی، لیکن اس آپریشن نے رجیم چینج آپریشن نے اسے ایک لیڈر بنا دیا، عوام کی نظروں میں اسے سرخرو کر دیا۔ اگر بات کی جائے رینجرز کی تو ان کا کہنا تھا کہ رینجرز نے آنسو گیس کے بہت زیادہ شیل فائر کیے اور ایکسپائرڈ شیل فائر کیے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس میں LMG کے کارتوس پائے گئے ہیں کہ وہ بھی فائر کیے گئے رینجرز کی طرف سے پبلک پہ، تو کافی زیادہ سخت ایکشنز لیے گئے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے اور TLP تحریک لبیک پاکستان نے یہ لانگ مارچ کیا اور پھر دھرنا دیا تو انہوں نے جو رینجرز ہیں ان کو آرڈر دیا کہ وہ آرڈر دینے والے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آرڈر دیا، ساتھ میرے آرڈر دینے سے پہلے ہی جو رینجرز کے ہیڈ ہیں اور ڈفرینٹ جو آفیسرز ہیں انہوں نے مختلف میٹنگز میں 3 مرتبہ یہ کہا کہ ہم اپنی عوام کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے۔ تو شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ ان کے لوگ تھے تو یہ بھی تو پاکستانی تھے، یہ بھی تو ہمارے لوگ، وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف اتنا سخت ایکشن کیوں لیا۔ حالانکہ یہ بات آیا ہے کہ اگر رینجرز نے ایکشن نہیں بھی لیا تو پولیس نے کون سا کام کیا، فائرنگ، آنسو گیس، تیزاب تک پھینکا گیا ان پر، تو وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے جو TLP کے ساتھ کیا
اس وقت کی حکومت نے، لیکن انہوں نے یہ گلا کیا کہ رینجرز نے یہ غلط کیا. اگر اس وقت رینجرز نیوٹرل رہ رہے تھے تو آج بھی انہیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بگ باس سے جب ملوں گا، بگ باس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آرمی کے جو بگ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو جب میں ان سے ملوں گا کراچی میں تو میں ان سے اس کی شکایت کروں گا کہ یہ ٹھیک کام نہیں کیا گیا ان کی طرف سے. اور انہوں نے بات کی کہ ابھی جو فیوچر میں الیکشن کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ جلد از جلد الیکشن ہو گئے. انہیں جمیل فاروقی نے کہا کہ کیا آپ 2022 میں الیکشن دیکھ رہے ہیں، 23 میں دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ 2022 تو مسٹ ہے، اٹ ول بی مسٹ بی ان 2022، الیکشن ول ہیلڈ ان 2022 اینڈ اٹس مسٹ. سو اب یہ تو کلیئر ہے کہ جو بات شیخ رشید کا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی رائے لازمی شامل ہوتی ہے، یہ تو کنفرم ہے. اگر وہ یہ پبلک میں بات کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2022 میں ہی الیکشن ہو جائے. اور ان کا کہنا تھا کہ جب نئے الیکشن کی عمران خان نے بات کی کہ الیکشن دوبارہ الیکشن کروایا جائے، الیکشن کی طرف جایا جائے، تو ساری پارٹیاں اس بات پہ تقریباً ایگری تھی کہ الیکشن ٹھیک ہے ہونے چاہیے. نواز شریف کی حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود تھے نون لیگ میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگوں کو یہی خیال تھا کہ بہتر یہ ہے کہ الیکشن کروا دی جائے. لیکن زرداری صاحب کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکی. ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ڈفرینٹ وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ الیکشن ابھی نہیں کروا سکتے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. تو انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کی اور مختلف باتوں سے پردہ اٹھایا، اور چند باتیں انہوں نے گول بھی رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی باتوں سے سب کچھ آیا تھا کہ کس نے یہ کیا، کیوں کیا، اب رزلٹ کیا، آگے کیا ہوگا. تو جلد ہی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ. تو ہمیں اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن ضرور کریں، اور ویڈیو کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ.